الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أو كما قال الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیاری زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. دوسرا رکن ہے وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. اور تیسرا رکن ہے وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. چوتھا رکن ہے والحج، حج کرنا ہے. 5واں رکن ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا ہے. تو ان 5 رکن میں ایک رکن ہے حج کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، تو وہ حج سے ایسا واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور بڑی ہی عجیب و غریب عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو انسان کی تمام کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے. نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا وقت صرف ہوتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن خرچ ہوتا ہے، انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن صرف ہوتا ہے. اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال صرف ہوتا ہے. حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال، وقت اور جان بیک وقت یہ چیزیں خرچ ہو جاتی ہے، اور انسان کی تمام محنتوں، کوششوں، کاوشوں کا مجموعہ ہوتی ہے. حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بجائے ایک کفن نما لباس پہننا ہے. حالت احرام میں حجامت بنوانے سے منع کیا گیا ہے. حالت احرام میں بالوں میں تیل نہ لگانا. حالت احرام میں سر میں کنگھی نہ کرنا ہے. حالت احرام میں بدن کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا منع ہے. حالت احرام میں ناخن تراشنا منع ہے. اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنا پھرنا ہے. حالت احرام میں کبھی صفا مروہ کی چکر لگانا ہے، پھر کبھی مکۃ المکرمہ سے نکل کر کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے، اور چیخ چیخ کر لبیک کہنا ہے.
یہ سارے اعمال وہی ہے جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رسم عاشقی کے بانی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حج کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا حج حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، حج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کا موقع ملتا ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اگر اس میں کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی تو پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حج کے تمام ارکان کو، تمام مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھیں تاکہ ہمارا حج قابل قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حج کرنے والوں کو حج مبرور عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا وہ بدلہ ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جس شخص کا حج قبول ہو گیا بارگاہ عزتی میں اس کو حج مبرور کہتے ہیں، یعنی مقبول حج۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، تیسرا ہے حج قران۔ ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک طریقے سے ہم حج کریں گے۔ ان تینوں طریقوں میں سب سے آسان جو حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، تیسرا ہے حج قران۔ اب یہاں سے مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو احرام ہوتا ہے اور دوسرا عمرہ ہوتا ہے، تیسرا حج ہوتا ہے۔ جب آپ احرام باندھیں گے اور آپ نے احرام باندھنے کے بعد آپ نے اسی میں عمرہ بھی کیا اور احرام کھولے بغیر اسی حالت احرام میں آپ نے حج بھی کیا تو ایسے حج کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کے لفظی معنی آتے ہیں ملنے ملانے کے۔ اور ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لے، جب آپ نے احرام باندھا، آپ نے احرام باندھنے کے بعد اسی میں عمرہ کیا اور احرام کھولے بغیر اسی حالت احرام میں پھر سے آپ نے وہی احرام میں حج بھی ادا کیا تو ایسے حج کو کہتے ہیں حج قران۔ دوسرا، آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد رہے اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ پھر جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوں گے، حج کا وقت جو شروع ہوگا، جب آپ نے پھر سے حج کے لیے نیا احرام پہنا تو اس میں 2 احرام ہو گئے، عمرے کا 1 احرام ہو گیا، حج کے لیے 1 احرام ہو گیا تو ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پھر سے حج تمتع کو سمجھے، جب آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد رہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور حج کا جو عمرے کے درمیان حج کے درمیان جو وقت ہے وہ احرام کی پابندیوں سے وہ وقت میں آپ آزاد رہے، یعنی احرام باندھنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا عمرہ کر کے، پھر حج کے لیے اثر نو دوسرا احرام باندھا تو اس میں 2 احرام ہو گئے، احرام کی پابندیوں سے آزاد رہے تو ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تیسرا حج یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے سیدھا حج کر لیا تو ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، آپ نے احرام باندھا، اس میں آپ نے عمرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے سیدھا حج کر لیا تو ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو احرام باندھتے وقت کون سا حج کر رہے ہیں ہم کو یہاں پر نیت کرنا پڑے گا۔ عموماً پوری دنیا سے حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، عموماً پوری دنیا سے حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تقریباً 90% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے کہ حج تمتع میں آسانیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، حج تمتع میں پابندیاں زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیں، حج
احرام باندھتے وقت ہم کون سا حج کر رہے ہیں یہاں پر ہم کو نیت کرنا پڑے گا. حج تمتع کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں, احرام باندھتے وقت نیت کرنا پڑے گا. حج کا جو وقت شروع ہوگا, حج کے جو ایام ہیں کتنے دن ہیں, حج کا کب سے وقت شروع ہوگا, حج کا جو وقت شروع ہوگا, حج کے جو ایام ہیں وہ 5 دن کے ایام ہیں. ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا دن بھی حج کا ایام ہے, ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ بھی حج کا دن ہے, ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ بھی حج کا دن ہے, ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ بھی حج کا دن ہے, ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ بھی حج کا دن ہے. یہ 5 دن حج کے ایام ہیں.